اور حدیث کہتی ہے الساب کالمشرف علی الہلاکہ، گالی دینے والا ہلاکت کے کنارے پہ ہے، کسی وقت بھی گر جائے گا۔ المستبدان شیطانان یتہاتران، جب دو آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے، فرمایا دونوں ہی شیطان ہیں، دونوں ہی آپس میں گتھم گتھا ہوئے ہیں۔ کیا خیال ہے اگر انسان منہ ماری کر لیتا ہے کسی کے ساتھ، شیطان تو بن گیا نا حدیث کے الفاظ۔ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ سب سے بڑا ظلم ہم اپنی جان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کتنی چھوٹی سی بات پہ ہم لعنت بھیج دیتے ہیں، لعن المؤمن کقتلہ، جو کسی پہ لعنت بھیجتا ہے گناہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے۔ جو لعنت کرتا ہے قیامت کو کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ سمجھتے ہیں آپ کہ آپ کا منہ بندہ ہوا ہے، آپ بول ہی نہیں سکتے، کیوں؟ لعنت بھیجتے تھے، آپ اپنی اولاد کی بھی سفارش نہیں کر سکتے۔ ساری زندگی اولاد کے پیچھے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، قیامت کو سفارش کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ بلکہ حدیث کہتی ہے جب انسان لعنت بھیجتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، کبھی دائیں جاتی ہے کبھی دائیں جاتی ہے، آسمان پہ جگہ نہیں ملتی، نیچے آتی ہے۔ پھر جس کو لعنت بھیجی گئی ہے اگر وہ مستحق نہ ہو تو پلٹ کے اپنے اوپر ہی آ جاتی ہے۔ صحابی نے صرف اتنا کہا تھا، وہ اونٹنی چل نہیں رہی تھی، فرمایا ملعونہ، آپ نے فرمایا اس سواری کو میرے قافلے کے ساتھ نہ چلانا، ملعون چیز میرے ساتھ نہیں چل سکتی۔ ظالم کون ہے جو اس وقت اپنے آپ کو ظلم سمجھائے؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله۔ کچھ لوگ ظلم کرنے والے اپنی جانوں، کچھ میانہ روی اختیار کرنے والے، اور کچھ لوگ سبقت اختیار کرنے والے۔ اللہ کے رسول کو کتنی گالیاں پڑی تھی، فتح مکہ ہوا تو آپ نے اصول کیا اپنایا تھا؟ فرمایا اذهبوا انتم طلقاء، جاؤ چلے جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ دانش ہے، یہ فراست ہے، یہ بصیرت ہے، یہ منہج ہے، منہاج ہے، یہ مشن ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤں، مت اس معصوم جان کو عذاب کے حوالے کرو۔ یہ جان اتنا ظلم نہیں سہ سکے گی جتنا کر رہے ہو اس کے ساتھ، یہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ جہنم میں جب کوئی چلا جائے گا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، تو قرآن کہتا ہے عذاب پہ عذاب آئیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں زید و عقارب، اللہ کا حکم ہوگا کہ بچھو ان پہ چھوڑ دیجیے۔ کیسے بچھو؟ آپ نے کتنا بڑا بچھو دیکھا ہوگا، انیابھا کالنخل الطوال، بچھو کا ٹنگ اتنا ہوگا جتنا کھجور کا تنا ہے۔ کیسے برداشت کریں؟ مت ظلم کیجیے اپنی جان پہ، جھوٹ بول کے اپنی جان پہ ظلم نہ کیجیے، دھوکہ دے کے اپنی جان پہ ظلم نہ کیجیے۔ غیبت، چغلی، بہتان، تہمت، لعنت، فحش گفتگو، غلط بات، ناجائز بات، کسی کی ناجائز مدد، ہر وہ چیز جو شریعت نے منع کی ہے اس کو اختیار کر کے اپنی جان پہ ظلم نہ کیجیے۔ سب سے پہلے اپنی جان سے ظلم دور کیجیے۔ جب یہ جان پہ ظلم سے آپ رکیں گے تو پھر آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی اپنے لوگوں پہ بھی ظلم نہیں